تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب کی جانب ایک ایسی اکھڑ قوم آباد تھی جسے عاد کہتے ہیں۔ عاد جب ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے تو ان کے قد کاٹ بہت لمبے چوڑے تھے۔ ان کے ہاں دولت کی فراوانی بھی تھی۔ عاد کے لوگوں کو بلند جگہوں پر اونچے اور عالیشان مکان تعمیر کرنے اور خوبصورت شہر بسانے کا بے حد شوق تھا۔ ان کی زندگی میں نمود و نمائش اور عیش و عشرت کو بہت نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ عاد اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول چکے تھے۔ طرح طرح کے بتوں کی پوجا ان کا شعار بن چکا تھا۔ نیک اعمال انہیں قطعی ناپسند تھا۔ دولت کی ہوس اور ظاہری وقار ان کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکے تھے۔ اپنے ارد گرد بسنے والے غریب ناتواں لوگوں کو عاد بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ جب عاد کے کسی رئیس کی کسی چھوٹے شخص سے عداوت ہو جاتی تو وہ اسے گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتا اور چھت سے نیچے دھکا دے کر مار ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اس علاقے میں تقریباً 50 برس تک وعظ و تبلیغ کی۔ آپ نے عاد کے اکھڑ لوگوں کے اخلاق و اطوار سدھارنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کی یہ تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں اور انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ عاد کی سرکش آبادی کے بگڑے ہوئے انداز زندگی میں ذرا بھر بھی تبدیلی واقع نہ آ سکی۔ چند نیک سیرت لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے تھے، مگر ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ نیک لوگ بے حد مفلس اور کمزور افراد تھے۔ اس جاہل معاشرے میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ ان غریبوں کے سر پر عاد کے مغرور امیروں کا خوف ہر وقت مسلط رہتا تھا، جس کے نتیجہ کے طور پر وہ بیچارے حضرت ہود علیہ السلام کی کھل کر اطاعت بھی نہ کر سکتے تھے۔ الغرض اس سارے علاقے میں عاد کے متمول اور مغرور طبقوں کو قطعی بالادستی حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی جاہلوں کو ان سرکش لوگوں کے تاریخی قصے سنایا کرتے تھے جو ان سے پہلے فنا ہو چکے تھے، مگر ان مغرور لوگوں پر اس طرح سے اچھا اثر نہ پڑا تھا۔ دراصل ان میں اخلاقی اصلاح اور بہتر زندگی کا کوئی شوق یا جذبہ سرے ہی سے غائب تھا۔ سرکش عاد کے بعض گنڈوں نے تو آپ کو صاف صاف کہہ بھی دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی صحیح راہ پر گامزن ہیں اور ہم گمراہ ہیں تو پھر اپنے اللہ سے کہیے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے، آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر ان اکھڑ اور بدگماش لوگوں کی مخالفت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام ہمت و استقلال سے ان کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہے۔ انہوں نے اپنا نیک مشن پوری لگن سے جاری رکھا۔ اس سے عاد آپ سے ناراض رہنے لگے۔ آخرکار تنگ آ کر انہوں نے آپ کو فی الفور قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس کی تعمیل کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان سب باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ جب آپ ان سرکشوں کی اصلاح سے بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا فرمائی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ عاد بہت جلد تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک روز آسمان پر عجیب و غریب قسم کا بادل نمودار ہونے لگا۔ ناسمجھ عاد ان دلفریب بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں امید تھی کہ بادل بارش برسائیں گے اور ان کی سوکھی کھیتیاں پھر سے ہری بھری ہو جائیں گی۔ انہوں نے متوقع بارش کی خوشی میں جشن منانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے کو فوراً چھوڑ دیں۔
حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے نیک ساتھیوں کو لے کر دور نکل گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نکلتے ہی اس علاقے میں ایک بے حد بھیانک جکڑ چلنے لگا۔ آندھی کا وہ طوفان بہت شدید تھا، تمام درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مکانوں کی چھتیں ہوا میں اڑنے لگیں۔ طوفان نے مرد عورت، لڑکے لڑکیوں، چرند پرند، کھانے پینے کی تمام اشیاء، غرض یہ کہ کسی چیز کو بھی نہ چھوڑا۔ وہیں عالی شان اور بلند مکان جن پر عاد کو اس قدر گھمنڈ تھا، آندھی کے سامنے ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر سکے۔ ہر چیز کے پرہچے اڑے جا رہے تھے اور کسی کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ بعض چلاک لوگ تیزی سے پہاڑ کی جانب لپکنے لگے۔ کئی لوگ گہری غاروں اور تنگ دروں میں گھس کر آندھی سے پناہ لینے کی کوشش میں لگ گئے، مگر اس قیامت خیز طوفان کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ گھبرا کر پناہ گاہیں ڈھونڈنے والے لوگ راستے میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے سارے مکان ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، تمام کھیتیاں ویران ہو چکی تھیں اور سب انسان اور جانور موت کی آغوش میں جا پہنچے تھے۔ تباہ کن آندھی کا وہ قیامت خیز طوفان مسلسل 8 دن تک جاری رہا۔ طوفان تھمتے تھمتے ساری بستی ملیہ میٹ ہو چکی تھی۔ عاد کے تمام سر پھرے لوگ خاک میں مل چکے تھے، ان کے کھیت اور باغات اجڑ چکے تھے، مکان اور عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ تباہی و بربادی اس قدر مکمل تھی کہ ان پر نوحہ کرنے کے لیے بھی کوئی شخص زندہ نہ بچا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے صالح ساتھی جو بروقت وہاں سے نکل کر محفوظ مقام کی جانب روانہ ہو گئے تھے، اس خوفناک آندھی کی زد سے بچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہمارے لیے اصلاح کا بہترین ذریعہ ہیں، پر اس وقت یہ قومیں تباہ و برباد ہو چکی تھیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی پر یقین نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔